بڑھتی نفرت انگیزی سے معاشرہ تقسیم اور قومی سلامتی متاثر ہوئی۔ سوشل میڈیا پر درپردہ اہداف کی آڑ میں اداروں اور قیادت کے خلاف بیرونی اسپانسرڈ زہریلے پروپیگنڈے نے بھی استحکام کو نقصان پہنچایا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے عوام کو ریلیف کی فراہمی کو مرکزی حیثیت کی حامل قرار دے دیا۔ قوم کو پائیدار امن کی فراہمی کے لیے فورسز کی قربانیوں کا اعتراف۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ نرم گوشہ رکھنے کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ ہم دشمنوں کو بلا رکاوٹ واپس آنے کی اجازت دی گئی۔ خطرناک دہشت گردوں کی واپسی سے ملکی امن اور استحکام متاثر ہوا۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ ارض پاک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے نئے آپریشن کی منظوری۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ملکی معیشت پر بھی غور۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی معاشی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات اور دوست ممالک کے وعدوں سے بھی آگاہ کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ شہباز شریف سے ملاقات۔ قومی سلامتی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس 4/3 سے مسترد ہوا۔ جس طرح نوٹس لیا گیا اسے عدالت کے باہر بیٹھے عام آدمی کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں۔ سماعت سے معذرت کی، نہ ہی بینچ سے الگ ہونے کی کوئی وجہ تھی۔ آرٹیکل 63 کی تشریح کے دورس نتائج مرتب ہوئے۔ فل کورٹ تشکیل دیا جاتا تو سپریم کورٹ کی غیر جانبداری اور آزادی کے حوالے سے اعتراضات سے بچا جا سکتا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ جاری۔ قاسم سوری رولنگ کیس کا حوالہ۔ جسٹس منصور اور جسٹس جمال مندوخیل کی رائے سے اتفاق۔ سیاستدانوں کو اپنے معاملات متعلقہ فورم پر حل کرنے چاہیے۔ نوٹ کا متن۔ آج اطہر من اللہ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں کارروائی کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ جب کوئی پٹیشن ہی نہیں ہے تو سماعت کس چیز کی؟ سیاسی جماعتیں الیکشن سے بھاگتی نہیں ہوتی۔ یہ الیکشن کا معاملہ نہیں رہا، یہ اب اس بینچ فکسنگ کا معاملہ ہے، یہ اب اس عدالتی سہولت کاری کا معاملہ ہے جو آج اطہر من اللہ صاحب نے جس پر سوالات اٹھائے ہیں۔ اور اقلیتی فیصلے کو مان کر اس پہ بینچ بنا کر اس کا فیصلہ دے دیا جائے تاکہ ایک شخص کی، ایک لاڈلے کی، ایک فورن ایجنٹ کی، ایک آئین شکن کی سہولت کاری ہو تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اختیارات کا ناجائز استعمال، آئین کی اپنی مرضی کے مطابق تشریح قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ متنازع ہو گئی ہے، ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ وفاقی حکومت کا چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ۔ جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ۔ عدالتی کارروائی پر سوالیہ نشان۔ متنازعہ بینچ اس پٹیشن پر بنایا گیا جو ڈسمس ہو چکی تھی۔ 13 سیاسی جماعتوں کو سنا ہی نہیں گیا۔ آئین کی تشریح اپنی مرضی سے نہیں کی جا سکی۔ اب الیکشن کا نہیں بینچ فکسنگ کا معاملہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں 90 دن کا اصول نہیں۔ پنجاب میں فیصلہ کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ نے بھی فیصلے کو الیکشن کمیشن کے دائرہ کار میں مداخلت قرار دیا۔ ایک لاڈلے فورن ایجنٹ کی سہولت کاری قابل قبول نہیں۔ سازش اور کھلواڑ ختم ہونا چاہیے۔ مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ نواز شریف کا چیف جسٹس آف پاکستان سے استعفے کا مطالبہ۔ نہ جانے کون سا اختیار استعمال کرتے ہوئے اقلیتی فیصلہ مسترد کیا گیا۔ عدالتیں قوموں کو بحرانوں سے نکالتی ہیں، ان میں دھکیلتی نہیں۔ نون لیگی قائد کا ٹویٹ۔ جسٹس اطہر من اللہ کے اختلافی نوٹ کے ساتھ اب 4 جج ریکارڈ پر ہیں۔ واضح ہو گیا انتخابات کیس میں آنے والا فیصلہ اقلیتی تھا۔ چیف جسٹس اپنی عدالت ٹھیک نہیں کر سکتے تو عہدہ کسی اور کو سونپ دیں۔ بلاول بھٹو کا ٹویٹ۔ عوامی نیشنل پارٹی کا بھی چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ۔ استعفیٰ نہ آیا تو عید کے بعد عدلیہ کی آزادی، جمہوریت، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی جنگ لڑیں گے۔ ایم الولی خان کا اسلام آباد جانے اور مہم چلانے کا اعلان۔ 8 سپریم کورٹ کے ججز
یہ طے کر چکے ہیں کہ بینچ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ مریم اورنگزیب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، ایک مریم نواز کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو بہت سارے خوش آمدید بھی آپ کا بیڑا غرق کرواتے ہیں۔ کیا پرسوں حکومت یہ پیسے ٹرانسفر کرے گی؟ یعنی اگر وہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا جس میں کہ وزیر اعظم کو توہین عدالت میں سپریم کورٹ میں بلایا جا سکتا ہے اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے 8 جج کہہ چکے بینچ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے، فیصلے تسلیم کرنا سب پر لازم، پوری قوم عدالت کے پیچھے کھڑی ہے، جب حکومت میں ہو تو بہت سے خوش آمدی بیڑا غرق کرواتے ہیں، کچھ لوگ مریم نواز کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ فواد چوہدری کی دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، باہمی دلچسپی کے امور اور دیگر اہم معاملات پر بھی گفتگو۔ سیاسی صورتحال کے باعث اسحاق ڈار کا دورہ امریکہ منسوخ، عالمی بینک اور IMF کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت شیڈول تھی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے متحدہ عرب امارات کے حکام سے ملاقاتیں بھی کرنا تھیں۔ پیپلز پارٹی انتخابات کے لیے آئینی مدت سے تاخیر کی حمایت نہیں کرے گی، اکثریتی پر اقلیتی فیصلے کو فوقیت، موجودہ بحران کی ایک وجہ، ادارے کا وقار مجروح نہیں ہونا چاہیے، مذاکرات کے دروازے بند کرنا مسئلے کا حل نہیں، حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں بات چیت کے لیے مشترکہ لائحہ عمل اپنائیں۔ جعلی قیادت کے فیصلے کا اعلامیہ جاری، آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے زیر صدارت اجلاس، آئندہ کی حکمت عملی پر غور۔ یہ کہتے ہیں کہ ترازو کے پلڑوں کو برابر ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ان کی دلچسپی ترازو کے پلڑوں میں نہیں ہے، ترازو کو پکڑنے میں ہے تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں۔ اور بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی، 90 دن کے اندر جو الیکشن ہے وہ آئینی تقاضا ہے۔ اس ملک نے آئین کے مطابق چلنا ہے، اس ملک نے ان کی خواہشات کے مطابق نہیں چلنا ہے، اور میں ان سے صرف یہ استدعا کروں گا کہ ہمت کرو، عوام کو فیس کرو۔ حکمرانوں کی دلچسپی پلڑوں میں نہیں، ترازو پکڑنے میں ہے، انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی، عدالت نے آئین کی بالادستی کو یقینی بنایا، حکومت کا ہر اقدام توہین عدالت اور آئین شکنی کے زمرے میں آتا ہے، ہمت کریں، میدان میں آئیں اور الیکشن کرائیں۔ شہزاد وسیم کا سینٹ میں اظہار خیال۔ پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ کے خلاف قراردادوں کی منظوری غیر آئینی، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات ہر حالت میں ہوں گے، تحریک انصاف واضح اکثریت سے جیتے گی، چوہدری پرویز الہی کی مشتاق غنی سے ملاقات میں گفتگو۔ عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج، اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں بغاوت پر اکسانے اور عزت نفس مجروح کرنے پر پرچہ کٹ گیا، PTI چیئرمین نے اعلیٰ ادارے کے افسر پر الزام تراشی کی۔ FIR کا متن۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے گرفتار علی امین گنڈا پور عدالت پیش، PTI رہنما دونوں مقدمات سے ڈسچارج، 6 روز کے لیے سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا، کاغذات مکمل نہ ہونے پر پنجاب اور اسلام آباد پولیس ساتھ نہ لے جا سکی۔ سعودی عرب نے محمد ڈیم پروجیکٹ کے لیے $24 کروڑ قرض کی منظوری دے دی، منصوبے کے لیے قرضہ SFD اور پاکستان کی شراکت سے ملا، ڈیم کی تعمیر سے 800 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ ہم دشمنوں کے خاتمے کا مشن، انٹیلیجنس اداروں کا بلوچستان میں کامیاب آپریشن، ہائی ویلیو ٹارگٹ گلزار امام عرف شمبے گرفتار، کالعدم تنظیم کا لیڈر اور بانی دہشت گردی کے درجنوں واقعات میں ملوث، 2018 میں بلوچ ریپبلکن آرمی کے سربراہ برہمداغ بگٹی کے ڈپٹی کے طور پر بھی کام کرتا رہا۔ ISPR کے مطابق گرفتار دہشت گرد کے بھارت اور افغانستان کے دورے بھی ریکارڈ پر ہیں۔
महंगाई के वार जारी, एक हफ्ते के दौरान 8.92% इजाफा, मजमूई शरह 44.49 तक पहुंच गई। आटा, चीनी, दालें, चावल, दूध और अंडे भी महंगे, बुनियादी अशिया पहुंच से दूर होने पर शहरी परेशान। मगरब रूस को ख़त्म करने के दर पे, अगला निशाना चीन हो सकता है। यूक्रेन के साथ अगले मुज़ाकरात हुए तो आलमी हालात को मद्देनज़र रखा जाएगा। रूस की ज़रई बरामदात में हायल रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लैवरोव की तुर्क हममंसब से मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग। साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी के भतीजे भी सदारत की दौड़ में शामिल। रॉबर्ट फिट्ज़गेरल्ड कैनेडी डेमोक्रेट्स की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। 2024 के अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम की भरपूर तैयारियां। कजाफी स्टेडियम में तरबीती कैंप का पहला रोज। अबूरी हेड कोच अब्दुर्रहमान की निगरानी में खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पहला मैच 14 अप्रैल को शेड्यूल। सीरीज के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान भी कर दिया गया।